کہ دوسرا جو اسی بات سے کہ بھئی کیا کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ صلہ رحم جو چھوڑ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتے ہیں؟ میں جلدی گنوا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں مولانا کئی مرتبہ میں تو خود ہی خطبے میں نہیں آتا، نمازی میں آتا ہوں۔ ابھی کیوں؟ کہا کہ خطبے میں آئیں گے تو کان میں بات پڑ جائے گی، پھر عمل کرنا پڑے گا، تو اس لیے ہم آتے ہی نہیں، خطبے میں صرف نماز پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی جمعہ پڑھو، انسان کو خطبہ کون سنے اس کے اندر پھر بے وجہ ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے کہ جو چاہتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یتبعون، یعنی جو احسن قول کو، اچھے قول کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہے۔ تو اب یہاں ایک مصلحت یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس میں کہ جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے۔ خونی رشتہ داروں میں کون کون آ جاتا ہے؟ سگے بہن بھائی، ماں باپ کے سگے بہن بھائی یعنی ماموں، خالہ، پھپھی، چچا، یہ سب خونی رشتہ داروں میں ہیں، اور ان کے بچے۔ اب یہ خونی رشتہ داروں میں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہو گئی، یہ سب خونی رشتہ دار ہیں کہ ان سے قطع تعلق نہ کریں۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے خاندان والوں سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو ہمارے اعمال میں نہ آنا، تمہاری وجہ سے ہماری بھی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ اگر دست جمعی انسان، دعا قبول ہونے کی بھی میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بھی مومنوں کا مجمع ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی اگر اس میں قطع رحم والے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھئی آپ بے شک نہ آئیں ہمارے اعمال میں بھی، تاکہ ہماری تو کم از کم اعمال قبول ہو جائیں، تو آپ کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے بھئی ارے سب کو گنوا دیا، ماں باپ کو نہیں گنوایا۔ میں نے جان بوجھ کے ماں باپ کا نام نہیں لیا تھا، میں نے کہا چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، سگے بہن بھائی اور ان کے بچے، اور چچا اور جو چچا وغیرہ ہیں ان کے بچے۔ والدین کو الگ سے، وہ خونی رشتہ داروں میں نہیں، وہ ذوی الحقوق کے اندر سر فہرست ہیں، کہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری گردنوں پہ حق ہے اللہ، رسول اور امام کے بعد تو ہمارے ماں باپ کا سب سے زیادہ حق اللہ، کیونکہ البتہ اللہ، رسول اور امام کے بعد، کیونکہ اگر امام سے ان کی بات ٹکرا جائے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا فلا تطیعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، لیکن کہیں نہیں آیا کہ نبی کی اطاعت نہ کرنا، امام کی اطاعت نہ کرنا۔ ہر حالت میں اللہ کی، نبی کی اور امام کی اطاعت کرنی ہے۔ کہیں نہیں انسان کہہ سکتا بھئی یہاں پہ میں معاذ اللہ امام کی اطاعت سے خارج ہوں، کسی بھی جگہ انسان خارج نہیں ہے۔ آپ جب بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہر جگہ پہ امام کی اطاعت ضروری ہے، لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت نہ ہو، جہاں پہ بھی اللہ، رسول اور امام کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ مثال کے طور پہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، یہ نہیں چھوڑ سکتے نماز، چاہے والدین کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے بات، نبی کے حکم سے یا امام کے حکم سے ٹکرائے تو پھر ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اطاعت واجب نہیں ہے لیکن گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے، گستاخی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ماں باپ ذوی الحقوق کے اندر آ جاتے ہیں، تو جن سے انسان اگر قطع تعلق کر لے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں جلد سے ایک روایت سنا دوں اگر سننا چاہیں۔ موضوع میرا یہی رہے گا، میں نے لے لیا، تو اب یہ مجالس جو ہیں آپ 10 دن برداشت کیجیے گا۔ تو برائے خوشنودی محمد و آل محمد آواز بلند صلوات وعجل فرجہم۔ ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ماں باپ کے متعلق کہا، شیخ عباس قمی نے اس کو منازل الاخرہ ان کی کتاب ہے، وہاں درج فرمایا، فرماتے ہیں کہ صحابہ آئے کہا یا رسول اللہ آپ کے ایک جوان صحابی، جوان کچھ نے کہا جو انڈر 30 ہوں اسے جوان کہا جاتا ہے، کچھ نے کہا نہیں انڈر 40 کو بھی جوان ہی کہتے ہیں، بہرحال کیونکہ جوان 40 کے بعد پھر انسان پختہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال اب میں اس سے بحث نہیں کر رہا، کوئی یہ بحث نہ کرے میں ابھی جوان ہوں، آپ نے کیسے کہہ دی 40 سے پہلے، یہ کیا، یہ 40 کے بعد والا جوان نہیں، جوان سبھی ہیں انشاءاللہ، جب تک کہ اللہ نے تو اصحاب کہف کو بھی کہا فتیا انہم فتیا، وہ جوان تھے جبکہ بوڑھے تھے، سب نے لکھا بوڑھے تھے۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو بوڑھا بھی جوان ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر 80-90 برس کے ہیں لیکن پھر بھی جوان ہیں، اور اگر کوئی جوان ہو اور بے ایمان ہو پھر بھی بوڑھا ہے، تو اس لیے ایمان شرط ہے۔ تو اب بہرحال کہا جوان صحابی لیکن بظاہر جوان تھے، یعنی 30
کے آس پاس. کہا یا رسول اللہ وہ انتقال کر رہے ہیں یا ان کی روح نہیں نکل رہی؟ روایت بڑی سخت ہے. کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے، یعنی سکرات موت کا، عربی میں کہتے ہیں سکرات موت، لیکن روح نہیں نکل رہی. تو حبیب خدا تشریف لائے، خود اس کی بالین پہ گھر آئے. کبھی چلو میرے ساتھ، چلو چلتے ہیں. گھر گئے، اجازت لی گھر میں اندر آ سکتے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے. دیکھا تو اس جوان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہیں. پیغمبر بیٹھے اور اس جوان سے کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ. جوان نے کوشش کی، لا الہ الا اللہ کہا نہیں گیا. کون؟ حبیب خدا خود اس کے بستر مرگ پہ آئے اور وہاں پہ آنے کے بعد کہا کہو لا الہ الا اللہ. دوبارہ پیغمبر نے دہرایا، کہو لا الہ الا اللہ، کہا نہیں جا رہا. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو کوشش کر رہا تھا لیکن پورا بدن اس کا جیسے بہت کمزور، نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا. تو پیغمبر نے فوراً سوال کیا، کہا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ یہ سب کو سبق دے رہے ہیں. کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ اس خاتون نے، بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. کہا کیا آپ ناراض ہیں اس سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. کہا 5 سال ہو گئے میری اس کی بول چال بند ہے، نہ یہ مجھے سلام کرتا ہے نہ میں اس سے ملنے آتی ہوں. ابھی مجھے پتا چلا مر رہا ہے تو میں آ گئی. 5 سال سے ماں بیٹے کی بول چال بند تھی. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی پہ تمام کروں گا، باقی انشاءاللہ کل. فرمایا کہ کیونکہ آپ ماں سے کہہ رہے ہیں رسول خدا، اور کون موجود ہے لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے؟ خود رسول خدا. کہ کیونکہ آپ راضی نہیں ہیں، اس کی روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، آپ اسے معاف کر دیں. تو ماں نے کہا کہ مجھ سے کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے میں نے اسے معاف کیا. جیسے ہی کہا نا میں نے معاف کیا، تو اب فوراً رسول خدا نے اس جوان کا رخ کیا، کہا اب کہو لا الہ الا اللہ. تو اس جوان نے ادا کیا لا الہ الا اللہ. اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ.